کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے روز قیامت میدان محشر کی دشوار گزار اور مشکل گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے عشق کی باتیں۔ اللہ پاک نے انسان کو فطری طور پر کچھ چیزوں کی محبت عطا کی ہے، جن میں انسان کے والدین، اولاد، بھائی، بہن، زوجہ، خاندان، مال، تجارت، مکان وغیرہ۔ لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو آگاہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر ان تمام چیزوں کی محبت میری اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے بڑھ جائے تو گویا تم خطرے کی حد میں داخل ہو چکے اور بہت جلد تمہیں میرا غضب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے لیے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ صرف فرض ہے بلکہ سب سے قریبی رشتہ داروں اور سب سے قیمتی متاع پر مقدم ہے، یعنی پریورٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دی جائے گی۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، محبت جب حد سے بڑھ جائے تو عشق کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ عشق کی تاثیر بڑی حیرت انگیز ہے۔ عشق نے بڑی بڑی مشکلات میں انسانی عقل کی رہنمائی کی ہے۔ عشق نے بہت سی لا علاج بیماریوں کا کامیاب علاج کیا ہے۔ عشق کے کارنامے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ دیکھیے مدینہ منورہ کا رقت انگیز ماحول، یہ بھی ایک عشق کی بات کی طرف آپ کو لے کر جا رہے ہیں۔ یعنی عشق وہ ایک کیفیت ہے۔ عشق کہتے کسے ہیں؟ جب محبت شدت اختیار کر لیتی ہے تو اسے عشق کہا جاتا ہے۔ اپنی ہر شے سے بڑھ کر جب پیار ہو جاتا ہے، اپنے مال سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، گھر بار سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر جب محبت جب شدت اختیار کر لیتی ہے، جیسے پیر وارث شاہ کہتے ہیں نا، این عشق جنہاں نو لگ جاندا تے او سک جاندے وانگ کانے آندے، کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے، نال خلقت دے تانے آندے، کسے عشق دا نام بدنام کیتا تے کچھ سڑ گئے نے وانگ پروانے آندے۔ وارث شاہ عشق دے بجے نہیں چھٹ دے، قیدی چھٹ جاندے جیل خانے آندے۔ عشق کی اپنی ایک جو ہے وہ شدت ہوتی ہے اور عشق کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور اس کیفیت کو عشق کی باتیں جو لے کر ہم آئے ہیں، اس میں ایک کیفیت اور ایک جب سینیریو کا محسوس کیجئے گا۔ مدینہ المنورہ کا رقت انگیز ماحول ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہو چکا ہے، لیکن ایک عاشق ایسا بھی تھا جس کے عشق اور عقل میں مناظرہ جاری تھا۔ عقل اس بات پر مصر تھی کہ محبوب واقعی تشریف لے جا چکے ہیں۔ عشق پکار پکار کر کہہ رہا تھا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بالآخر عشق کے دلائل کا عقل پر غلبہ ہوا، تلوار نکالی، صحابہ کرام کے درمیان جا کر اپنے عشق کا فیصلہ سنا دیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ کیسا عاشق ہے جو اپنی آنکھوں کے مشاہدے کو بھی عشق کے ترازو میں تول رہا ہے؟ یہ کیسا عاشق ہے جو عقل کے دلائل کو عشق کے دلائل سے مات دے رہا ہے؟ یہ عاشق صادق کون ہے
یہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے عاشق ہیں جن کے اسلام کی دعا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ پوری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید ہے، مگر یہ وہی عاشق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی مراد بھی ہیں۔ یہ وہی عاشق ہیں جنہیں رب کی بارگاہ سے خود خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ جی ہاں، اس عاشق صادق کو اسی کامل عشق کے طفیل تمام دنیا میں اختیار و اقتدار ملا۔ یہ آپ کے عشق کا کمال تھا کہ مشکل سے مشکل گھڑی اور جب وہ مشکل وقت میں بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف گوارا نہ تھا۔ وہ ہر مرحلے میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقش پا ڈھونڈتے اور اسی کو مشعل راہ بنا کر فاتح و کامران بنتے۔ آپ نے اپنا مقصد حیات اسی بات کو بنا لیا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی محفل میں شریک ہوں۔ فتح و ظفر جن کے قدم چومتی تھی، عشق رسول جن کی متاع زندگی، اتباع رسول جن کا سرمایہ حیات اور جہاں بانی جن کی تقدیر بن چکی تھی۔ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کا کیسا والہانہ تعلق تھا۔ اگر ہم اپنی نگاہ بصیرت تیز کریں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کے واقعات میں ان کی چلتی پھرتی زندگی دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان کی مقدس اور باعظمت اداؤں کا مشاہدہ کریں، چشم تصور سے لوح دل پر ان کے پاکیزہ عشق کا نقشہ اتاریں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا کچھ فیضان عشق ہمارے اوپر بھی جلوہ بار ہو۔ عشق فاروق اعظم کی حیرت انگیز تاثیر ہمارے قافلہ حیات کو بھی علم و ہنر، فلاح و ظفر سے آشنا کر دے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عشق رسول کو جب ہم بیان کرتے ہیں، اب ان کی عشق کی باتوں کو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اب اس کے کچھ سٹیپس بنیں گے، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے پھر فقط اس کی ذات ہی تک محدود نہ رہے یہ محبت، بلکہ اس کی آل اولاد، اس کے گھر والوں، اس کے دوستوں، عزیز و اقربا، الغرض جو چیز ان سے منسوب ہو جائے اس سے محبت کی جائے۔ نیز محبت میں اگر اس کا دوسرا رخ بھی شامل ہو جائے تو یہ دو طرفہ محبت مزید طاقتور ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرتے تھے، عشق حقیقی تھا، وہیں آپ سے بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بے حد پیار و محبت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد، ازواج، عزیز و اقربا اور دیگر لوگوں سے بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت فرماتے تھے، تو وہ بھی آپ سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ تو یوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عشق کو ہم یوں بیان کر سکتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے محبت، بلکہ نسبت جب ہو جاتی ہے تو نسبت والی ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عشق کے انداز اور ان کے عشق کی باتوں کو بیان کرتے ہوئے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک دن حاضر ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی چٹائی پر آرام فرما تھے کہ جس پر کچھ نہ بچھا ہوا تھا، کھردری چٹائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر آرام فرما تھے۔ آپ کے مبارک سر کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ کے مقدس قدموں کی طرف ایک درخت کے پتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور سر اقدس کے پاس چمڑا لٹک رہا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا
کہ امت کے غمخوار آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر چٹائی کے نشان ثبت ہو گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے چٹائی کے۔ یہ دیکھ کر میں رونے لگا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسر و کسرا دنیا کی آسائشوں اور نعمتوں میں ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا کی عارضی نعمتیں ہوں اور تمہارے لیے آخرت کی ابدی راحتیں؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے غلام حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے تو عشق رسول سے بےتاب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے، خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں میں سب سے زیادہ رحم دل اور یتیم کے لیے والد کی طرح، بیوہ عورت کے لیے شفیق گھر والے کی طرح، اور لوگوں میں دلی طور پر سب سے زیادہ بہادر تھے۔ وہ تو نکھرے نکھرے چہرے والے، مہکتی خوشبو والے، اور حسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکرم یعنی عزت والے تھے۔ اولین و آخرین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی نہیں۔ یعنی جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، پھر کثرت سے اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے۔ عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے آپ محو تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خوف خدا عز و جل سے رویا کرتے تھے کہ آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے آپ کے رخساروں پر سیاہ دھاریاں پڑ گئی تھی، نشان پڑ گئے تھے آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے۔ اور اس قدر عشق الہی میں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ گم رہا کرتے تھے اور روتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، اشک باریاں کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کا تو کیا کہنا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ تو بلا تکلف تمام صحابہ کرام کے سامنے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بندہ یعنی غلام اور خدمت گار کہا کرتے تھے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو غلام اور بندہ اور خدمتگار کہتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے برسر منبر فرمایا، کنت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکنت عبدہ وخادمہ، یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیض یافتہ رہا ہوں، پس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بندہ یعنی غلام اور خدمت گار رہا ہوں۔ یہ کس دن؟ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو منبر پر آپ نے یہ فرمایا، فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ، میں آپ کا بندہ اور آپ کا خدمت گار رہا ہوں۔ اللہ کہتے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو انہی کے عشق کا فیضان ملا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مدینے کی یاد میں، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اشک بار ہو جاتے ہیں۔ اور بارہا آپ نے امیر علیہ سنت کی زبان سے یہ سنا ہوگا، آپ کے اشعار میں، آپ کے بیانات میں، اب مدینے میں مدفن مانگتے ہیں، مدینے میں شہادت کی موت مانگتے ہیں۔ یہ بھی عشق کا غلبہ ہے کہ جس سے محبت ہو، اس کے شہر سے محبت، پھر ان کے فرامین سے محبت۔ جیسے فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ میرے مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس مضمون کی روایتیں ملتی ہیں۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موت مانگا کرتے تھے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور دعا ہے جس میں آپ مدینہ پاک میں شہادت طلب کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یہ امیر علیہ سنت سے آپ نے کئی بار دعا مانگتے ہوئے سنا دیکھا ہوگا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا کرنا اور مجھے موت
تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا کہ مدینہ المنورہ کی موت کی طلب کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، یہی عرض ہے خالق کی عرض و سما، وہ رسول ہیں تیرے، میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ، ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم۔ اور ایک مقام پر یہ یوں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ اور امیر علیہ سنت اپنے کلام میں یہی عرض کرتے ہیں کہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دیں۔ اور بھی کئی مقامات پر آپ نے اس محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق تھا مدینے سے اور مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کہ یہ مدینہ المنورہ میں شہادت کی موت طلب کیا کرتے تھے، اور اللہ پاک نے پھر ان کی اس عشق کی کیفیت کو قبول بھی کیا اور ان کو مدینہ پاک میں ہی شہادت کا جام بھی ملا۔ اور پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفن بھی نصیب ہوا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کہ امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دیباج سے بنا ہوا قبہ یعنی چوگا پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک بار پہنا اور پھر اتار کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، اور ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے اس کے پہننے سے منع کر دیا ہے۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا، کرہت امرن وآتیتنیہ فما لی، یعنی رسول پاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ نے اپنے لیے ناپسند فرمائی وہ مجھے عطا فرما دی، جو چیز آپ کو ہی ناپسند ہے میں اس کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تم اسے بیچ دو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے 2000 درہم میں بیچ دیا۔ یہ اندازہ کریں کتنی مہنگی چیز تھی، یعنی وہ دیباج سے بنا ہوا قبہ تھا۔ اب وہ لباس کتنا مہنگا تھا جس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس لیے ناپسند کیا کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ناپسند ہے، یعنی اس قدر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، عشق اور پیار کرنے والے تھے، اور کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کسی بات کی بھی ناگواری محسوس کرتے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو جاتے، اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ عرض کرتے، ردینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے جلال سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بعض سوالات کیے گئے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا میرا باپ کون؟ آپ نے ان کے والد کا نام بتایا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر جلال کے آثار دیکھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا جو ہے وہ رنگ جو ہے وہ متغیر تھا، پھر وہ تبدیل ہو گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری دیکھ کر عاشق بے قرار ہو جائے، یہ ہے عشق۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی، تو ان کی اطاعت، اتباع، یعنی محبت کے تقاضے بھی تو ہیں نا، کہ محبت جس سے ہوتی ہے اس کی ہر شے سے، ان کی اداؤں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ محبوب فرما دیجئے کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز بھیجی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے لوٹا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے عمر تم نے وہ چیز کیوں لوٹا دی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ہمیں نہیں بتایا کہ آدمی کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ کسی سے کوئی چیز نہ لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حکم تو سوال کرنے کی صورت میں ہے، اور جو چیز سوال کے بغیر حاصل ہو وہ تو رزق ہے جو اللہ نے اسے عطا فرمایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں کسی سے کوئی شے نہ مانگوں گا، اور جو چیز سوال کیے بغیر میرے پاس آئے گی اسے لے لیا کروں گا. یعنی آپ غور کریں کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر آپ کا یقین اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اس پر عمل کرنے والے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک گاؤں آیا تو سفر میں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں 2 رکعت نماز ادا کی. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا میں نے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ذوالحلیفہ میں اسی طرح 2 رکعت نماز ادا کرتے دیکھا. یہ حضرت سیدنا شرحبیل یہ تھے جنہوں نے اس گاؤں میں نماز ادا کی. انہوں نے پھر بتایا نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح 2 رکعت ادا کرتے دیکھا ہے. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا انما افعل کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، میں وہی کر رہا ہوں جو میں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کا کس قدر آپ کو لحاظ تھا. یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے رنگ میں رنگی ہوئی نظر آتی ہے، اور اسی عشق میں کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ ماننے والے کے سامنے کھڑے ہیں، اور کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اونچا بولنے والے کے سامنے کھڑے ہیں. کبھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی معاملے میں کوئی شخص بے ادبی کرتا نظر آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب پر جو وہ آپ شدت کرتے نظر آ رہے ہیں. فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. اللہ پاک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا صدقہ ہمیں بھی اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا پاکیزہ عشق عطا فرمائے، اور دنیا کی گندی محبتوں سے ہمیں بچائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ عز و جل عشق کی باتیں بھی ملیں گی، عشق پر عمل کیسے کرنا ہے اور عشق کے تقاضے کیا ہیں ان کو بھی سمجھنے کا موقع ملتا رہے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ سلسلے میں عشق کی مزید باتیں لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، مشتاق طبع لذت سوزے